السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک میں خوش آمدید. اور آج کے ہم پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ انٹرویو کے حوالے سے، جس میں انہوں نے ایک بار پھر دہرایا ہے کہ فوج میرے اوپر نہیں بلکہ میرے ماتحت ہے. اس کو لے کر مریم نواز شریف نے ٹویٹ بھی کیا طنز کرتے ہوئے کہ اس وزیر اعظم کی حالت پہ ترس آتا ہے جس کو یہ بھی بتانا پڑ جائے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ بندہ تابع دار ہے. اگر ہم پس منظر کی تھوڑی سی بات کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب استعفے دیے گئے تھے تو اس وقت کی حکومت کا ان پر کیا رد عمل تھا یہ ہمارے ذہنوں میں یادداشتوں میں محفوظ ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم استعفوں کا صرف انتظار ہی نہیں کر رہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں. ساتھ ہی انہیں یہ گمان بھی ہے کہ جو اپوزیشن کی اکثریت ہے وہ استعفے نہیں دے گی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن استعفے دے دے تو اس میں پاکستان کی بہتری ہے. ایاز صاحب، یہ اعتماد اس لیے ہے وزیر اعظم کو کہ آپشن کوئی اور نہیں، یا وزیر اعظم ہمارے رموز سیاست سمجھ چکے ہیں؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے تو اپوزیشن کو دیکھ کے یہ سارا کچھ کہا ہے نا. اب یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو چل رہا ہے، جو استعفوں والا، اور یہ جو ہے، یہ تو اب میرے خیال اختتام اپنے کو پہنچا ہوا ہے اور اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جب کسی کو جج کرتے ہیں وہ تو ان کے دعووں کے مطابق کرتے ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں، کتنے پانی میں آپ، اور پھر آپ نے جو کہا اس میں آپ کتنے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ حکومت نالائق ہے یا حکومت کی شارٹ کمنگز ہیں یا وہ LNG انہوں نے ٹھیک نہیں کیا یا کچھ اور. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سلیکٹڈ فلانا اور ہم نے ان کو نکالنا ہے. جی، تو وہ خود ان کا دعویٰ ہے نکالنے کے لیے استعفے، فیصلہ کون، فلانا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ بنا ہے. وہ پوری قوم کے پاس اور کوئی موضوع بھی نہیں ہے. ہاں، تو یہ استعفے کر کے، لیکن اور بڑے سنجیدگی سے ہم کہتے ہیں اچھا پھر استعفے ہوں گے تو کیا ہوگا، تو حکومت کا رسپانس کیا ہوگا. تو وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکے. بات ہوتی ہے پہلے کہ جلسے انہوں نے کر لیے، پر جلسے تو ہوتے رہتے ہیں. جلسے جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر جلسے بھی نہ کر سکیں تو پھر ان کے وجود کا مقصد کیا ہے. تو وہ بنیادی ایک چیز سیاسی پارٹی کی ہوتی ہے کہ جلسے وہ کر لیے. کل سلمان صاحب نے کہا تھا، ایک بڑی تاریخی حوالہ انہوں نے دیا کہ جی فلانے سال میں قاضی حسین احمد نے دھرنا دیا. اس وقت جو سکرپٹ ہوتا تھا حکومتوں کو نکالنے کا صدارتی حکم نامے کے تحت، جو تب کے صدور کے پاس وہ 58(2)B کا اختیار تھا، پہلے ایک پروپیگنڈا کیمپین چلتی تھی، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ یہاں سے بھی آتا تھا وہاں سے بھی آتا تھا، اور اس کا آخری نقطہ ہوتا تھا کہ منصورے کو اشارہ کیا اور ایک دھرنا ہونا. تو اس پورے سکرپٹ میں وہ جو منصورے کا کردار جو ہے وہ بالکل انڈسپینسبل ہوا کرتا تھا، ناگزیر ہوا کرتا تھا. اور آخری اور علامت ہوتی تھی 3-4 ہزار لوگ تھے ہوتے ان کے جو آپ پارے سے چلتے تھے اور ڈی چوک میں جا کے وہ کر دیتے تھے، اور پھر میڈیا میں تالیاں بجتی تھیں کہ یہ ہو گیا. لیکن جب وہ قاضی حسین احمد نکلتے تھے یا وہ منصورہ کے سپاہ نکلتے تھے تو پھر سمجھ لیا جاتا تھا کہ ہن فیصلہ ہو گیا، اب حکومت کو جانا ہی ہے. پھر وہ ایک رسمی کارروائی ادا کی جاتی تھی وہ 58(2)B کی، اور وہ سکرپٹ کے تحت وہ سارا کچھ ہو جاتا تھا. وہ اب حالات رہے ہی نہیں، ویسے نہیں رہے. وہ صدارتی جو ہیں اختیارات جو ہیں وہ نہیں رہے. اور یہ جو ہیں بس بھائی عمران خان نے دھرنا دیا، جو بھی دیا، علامہ طاہر القادری تھے، ان کے جو بھی اہداف تھے انہوں نے ہمت تو کی یہاں پہ. ان سے تو نہیں کچھ ہو رہا. اور یہ کر کس لیے رہے ہیں؟ حکومت آپ نکالیں گے، آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہاں احتجاج کریں، جلسے کریں، فلانا کریں، پر یہ دعوے جو ہیں بلنگ بانگ دعوے، اور کس کے کہنے پہ؟ یہ پیچھے جو بڑا جو فلسفہ دان اور تھیوریٹیشن ہے قبلہ مولانا صاحب ہے. اچھا. اور مولانا صاحب نے ان سب کو وہ وہاں پہ کر دیا، کیونکہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خود کتنے دل جلے ہیں. تو یہ جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ یہ دل جلوں کا ہے. ایک مولانا صاحب، ایک وہ جو لندن میں ہمارے سابقہ قائد جو ہیں. مجھے لگا آپ انہی کا نام لیں گے، لیکن آپ نے مولانا صاحب کو پہلے رکھا. وہ ہے ایک بار کوشش کر چکے ہیں. وہ جو مواد دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ یہ ہے، ناگزیر ہے، فلانا ہے، ہم نہیں رہنے دیں گے، فلانا ہے. وہ ان سے کچھ رہا نہیں. ہاں، یہ تو کل بھی بات ہو چکی ہے.
اچھا اپوزیشن ساری ایک طرف ہے, حکومتی نااہلی بھی مسلمہ ہے, جیسے ہمارے پروگرام میں اکثر اس کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پورا اعتماد ہے اور انہیں یقین ہے اپوزیشن ناکام ہوگی اور اپوزیشن استعفے بھی نہیں دے گی؟ عائشہ, اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں دعا گو ہوں کہ اپوزیشن استعفے دے, اور اگر یہ 7 دن کا دھرنا دے دیں تو میں اس سے استعفے پہ سوچوں گا. ہاں جی, پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک پر اعتماد پرعزم پرائم منسٹر کو ان چیزوں میں الجھنا نہیں چاہیے کہ وہ بار بار کہیں کہ جی میں استعفیٰ دے دوں گا یا یہ استعفے نہیں دیں گے. کہ بات یہ کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر درپیش ہے, کیا ان کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے کہ وہ ہر بات میں اپوزیشن جیسے کہا گیا ہے کہ جی جلسے, جلوس, ریلیز, دھرنے, لانگ مارچ, یہ سارا ایک سسٹم کا حصہ. لیکن عائشہ میں بڑی معذرت کے ساتھ میں اسے جمہوری سوچ اور اپروچ نہیں سمجھتا کہ جی وہ اپوزیشن استعفے دے دے گی, ہم وہاں پر ضمنی انتخاب کروا لیں گے, اور وہ ہے نا کہ گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے, ایسے ہوتا نہیں ہے. جمہوری سسٹم کے اندر اگر ایک منتخب حکومت ہوتی ہے تو ایک اپوزیشن بھی ہوتی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ایک طرف ناکامی ہے, ایک طرف نااہلی ہے, کہ یہاں پر 2 سال تک ہم یہی کہتے رہے کہ جی اگر حکومت نہیں ڈیلیور کر رہی تو اپوزیشن نے بھی کوئی اپنا رول ادا نہیں کیا. تو بات یہ کہ دونوں کا اپنا اپنا کرنے کا کام ہے. اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو کیا آپ یہ سینکڑوں کی تعداد میں استعفوں کی جگہ وہ پھر ایک استعفیٰ نہیں ہوتا, پھر بہت سے استعفے ہوتے ہیں, اور کوئی یہاں پر 1 پارٹی رول نہیں قائم ہونے جا رہا. یہ ساری میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, آپ دیکھ لیں اگر کوئی چیز میری کنٹراڈکٹ کر سکیں کہ وہی فلم ہے جو ماضی کے اندر چلتی رہی. اور ایاز صاحب نے درست کہا کہ تھوڑا مختلف تو ہے نا, ہاتھ وغیرہ نہیں ہے. وہی میں وہ جو انہوں نے کہا نا کہ منصورے کے پاس ایک اسکرپٹ, تو پھر وہ اسکرپٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتا گیا, کنٹریکٹ بلکہ تبدیل ہوتا گیا کہ منصورے سے بعد کنٹریکٹ کسی اور کے پاس چلا گیا. اس طرح جمہوری سسٹم پاکستان کے اندر اسٹیبلش نہیں ہوا, مضبوط نہیں ہوا, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل تو جاری ہے, جمہوری ادارے بھی موجود ہیں, لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جن سے ووٹ لے کے ہم آتے ہیں تو ان کے بارے میں تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, نہ حکومت کو فکر ہے, نہ اپوزیشن کو فکر ہے. اس ساری کنٹروورسی میں, اس ساری جو چیز چل رہی ہے, ایک محاذرہ ہے, تناؤ ہے, کشمکش ہے, ان میں ایشوز کا کس حد تک تعلق ہے. جہاں تک یہ کہا گیا جی کہ انہوں نے حکومت کو, دیکھیں بات یہ کہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کو جواز بنا کے انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ 2 سال میں, آپ کو یاد ہے کہ یہ پروگرام تو مسلسل چل رہا ہے نا, کہ پہلے کہا گیا کہ آپ 60 دن کے لیے خاموش ہو جائیں, پھر 100 دن کی, پھر 6 ماہ کی بات ہوئی. 5 سال کہہ رہے ہیں, اب نہیں, اب وہ اس بات سے ان کو غرض ہی نہیں ہے. اب تو ان پہ صرف اپوزیشن کا بخار سوار ہے. بات ہے, میں نے کل بھی یہی بات کہی تھی کہ اگر آپ کے کھاتوں میں سے تو اپوزیشن ناکام ہو گئی ہے تو پھر تو آپ پہ اپوزیشن نہیں سوار ہونی چاہیے. اور باقی میں یہ بات دوبارہ بتا دوں کہ جمہوری سسٹم میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن ہوتی ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی اپوزیشن نہیں ہوگی تو وہاں پر ہم ہی چلیں گے, تو اس طرح یہ سلسلہ چلنے والا نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صرف تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. اس سسٹم کے اصل کسٹوڈین تو وہ ہیں. اور بات یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی آگے لے کے چلنا ہے, ملک کو بھی آگے لے کے چلنا ہے, اور پاکستان کے جو سلگتے ایشوز ہیں وہ کچھ اور ہیں. اب بات یہ کہ اگر آپ صرف اس بات کو لے کے چلے جائیں کہ جی وہ دیانتدار ہیں, باجے اس میں بالکل دیانتدار ہوں گے, لیکن وہ دیانتدار ضرور ہیں, لیکن پاکستان کے اندر رشوت کے ریٹ کئی گنا زیادہ ہو گئے ہیں. پاکستان کے اندر مہنگائی بہت بڑی تعداد میں بڑھ گئی ہے. پاکستان میں بے روزگاری عام ہوئی ہے. پاکستان کے اندر بد انتظامی اپنے عروج پہ ہے. کچھ انتخابی اصلاحات, یہ پولیس کلچر آپ نے درست کرنا تھا. کوئی ایک ایشو, میں کہتا ہوں آپ کسی تحریک انصاف کے ایم پی ایم این اے سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کے علاقے کے اندر پولیس کلچر تبدیل ہوا ہے. بات یہ کہ اس طرح آپ اگر سسٹم کو لے کے چلیں گے, یہ سسٹم پھر آپ کی حکومت ضرور ہوگی. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سارا زور مدت پوری کرنے پہ ہے, حکومت چلانے پہ نہیں ہے. اچھا, یہ جو بات سلمان صاحب نے ابھی کہی کہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے, پروفیسر صاحب آپ بار بار اس کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ استعفے دے تو بہتری ہوگی, وہ کیسے ہوگی وزیر اعظم کی سوچ؟ دیکھیں وہ جو استعفوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ استعفے دے دیں, بہتری ہوگی پاکستان کے لیے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. 2014 میں استعفے دیے تھے, کچھ نہیں ہوا تھا, تو اب بھی استعفوں سے کچھ نہیں ہوگا. بلکہ اگر آپ نے نظام کو چلانا ہے تو ایک دوسرے کے
پہ تانے تو دے سکتے ہیں، گورنمنٹ تانے دے سکتی ہے، وزیر اعظم تانے دے سکتے ہیں، اس کے جواب میں اپوزیشن تانے دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک دونوں ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ نہ کریں ان باتوں پہ، اس وقت تک جمہوریت چلا نہیں کرتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جمہوری اداروں سے صرف آپ اپنی مرضی کے نتائج کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جمہوریت بعض دفعہ ایسے نتائج ڈیلیور کرتی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہوتے۔ اگر آپ میں جمہوری کلچر ہے تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ جمہوری کلچر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم نہیں کرتے۔ ہم ووٹر کی عزت کی تو بات تو کرتے ہیں، ووٹ کی عزت کی تو بات کرتے ہیں، ووٹر کی عزت کی نہیں کرتے۔ اور ووٹ اسی ووٹ کی عزت ہے جو میرے حق میں ہے، جو میرے خلاف ووٹ پڑ گیا وہ دھاندلی ہے۔ تو یہ ہے نا، یہ جو سلیکٹیو سلوگننگ ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو تالیاں، آپ کے جو ایڈمائرر ہوتے ہیں، جو آپ کے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو تالیاں بجا دیتے ہیں، لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی سپورٹ کو آگے بڑھایا؟ اور میری آرگومنٹ یہی رہی ہے کہ حکومت کی جو کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کی وجہ سے جو ناراضگی پیدا ہوئی ہے، وہ ناراضگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اپوزیشن کو شفٹ کر گئے ہیں، کیونکہ اپوزیشن بھی تو کوئی مژدہ نہیں سنا رہی۔ اپوزیشن تو صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ اس کو نکالنا ہے۔ اب پرابلم ماضی کی یہ تھی کہ اس کو نکالنے کے لیے جہاں 58(2)B موجود تھا، وہاں ایک اور فیکٹر بھی تھا، جس کی وجہ سے جب وہ دو اکٹھے ہو جاتے، تین میں سے جب بھی دو اکٹھے ہوتے تھے، تیسرے کی چھٹی ہو جاتی تھی۔ یہ ہوا ہے 88 سے لے کے 97 تک۔ تو اب وہ کیفیت نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ایک حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ایک حد تک، جب تک یہ آپس میں کچھ کام نہیں کریں گے، کچھ ایگریمنٹ میں نہیں ڈیولپ ہوگا، اس وقت تک یہ اپنا تانے مانے دیتے رہیں اور کام کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر جس مقصد کے لیے یہ لڑ رہے ہیں کہ سویلین ادارے مضبوط ہوں، وہ ادارے مضبوط لڑائی سے نہیں ہوتے۔ وہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں جب دونوں مل کے کام کرتے ہیں، شیئرڈ اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں، ڈفرینسز کے باوجود کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ مثلا اکنامک ایشوز پہ ایگریمنٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان پہ جو ڈیٹ برڈن ہے، اس کی ذمہ داری ہر حکومت پہ آتی ہے، پچھلی جتنی بھی حکومتیں ہیں اور موجودہ حکومت بھی ہے، اس کو ہم ڈیٹ برڈن کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں، تو تبھی پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے، تبھی ووٹر کی عزت ہو سکتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، وزیر اعظم کو ایسی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے اور تانا زنی سے دونوں جانب سے گریز کرنا چاہیے، لیکن خبر ہم نے یہ اس دور میں سب سے زیادہ دیکھی، سلیکٹڈ سوغات، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اب وزیر اعظم اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے یا گرانے کے لیے فوج پر دباؤ ڈالتا ہے تو اس پر غداری کا آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے۔ آپ ذرا یاد کروائیں کس نے بات ایسی کی منتخب حکومت کو گھر بھجوانے کی، اور حکومت اس میں کوئی پیش رفت کیوں نہیں کر سکی، صرف باتیں ہی ہوتی رہی آرٹیکل 6 کی؟ اچھا، آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے گزشتہ رات لیٹ نائٹ اسد عمر صاحب جو کہ ہماری کرونا ٹاسک فورس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کا بھی کرونا پازیٹیو آ گیا ٹیسٹ، کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں، اور ان سے جو رابطہ ہوا ہے، ہدایت ہم سب کے لیے اور سجیشن یہی ہے، ایڈوائس بھی یہی ہے کہ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں ہم کریں۔ اب جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر۔ میرے خیال میں اتنا درد اور اتنی پریشانی اپوزیشن والوں کو نہیں ہے استعفوں کی، یا اس ملک کے اندر جمہوریت کے کم ہونے کی، یا اس ملک کے اندر جمہوری اداروں کے کم ہونے کی، جتنے ہمارے اس پروگرام میں اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایز ایف اس ملک کے اندر ایک ون پارٹی رول لگنے جا رہا ہے، ایز ایف کے ایک اگر انہوں استعفے دے رہی ہے، خدا اگر استعفے ہو گئے تو اس ملک کے اندر تو صرف عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ہی رہ جائے گی۔ ہر ملک کے اندر، جس ملک کے اندر بھی تھوڑی بہت جمہوریت ہے، اور یا اسے جو ہمارے مغرب میں یا امریکہ میں جہاں پہ بھی آج کل سیاست کے اوپر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، وہاں پہ سیاستدان بڑے بڑے بیانات دے رہے ہوتے ہیں، اپوننٹس کو ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ میرا تو ایک ہی نقطہ رہا ہے، ایک ہی نقطے کے اوپر بحث ہے۔ اگر عمران خان نے 2014 کے اندر اپنا وہ جو کمپین شروع کی تھی، انیشلی آپ کی وہ ساری کا سارا ٹریل سامنے ہے، ہی وانٹڈ کہ جی مجھے تھوڑی انویسٹیگیشن چاہیے اپنے حلقوں کی، 4 حلقے کھول دیں اور میں شک ہے کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے۔ وہ قضیہ بڑھتا گیا، لڑائی جھگڑا ہوا، آپ کو سامنے وہ دھرنا ہوا، ایونچولی پھر ایک کمیشن بنا، اس سے جو نتائج آئے سامنے آئے۔
ابھی بھی جو بار بار سوال ہم اپنے پروگرام کے توسط سے اٹھاتے ہیں اور اپنے جو ناظرین کے سامنے ایک رکھتے ہیں ایشو، وہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت کو اگر آپ نے گھر بھجوانا ہے تو اس کے لیے آپ کے سامنے کوئی بنیاد ہونی چاہیے، کوئی پریمزن ہونا چاہیے کہ ہمیں عمران خان اس لیے نہیں یہ چاہیے کہ اس نے یہ کام کیے ہیں یا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے۔ عمران خان نے اگر الیکشن چوری کیا ہے جو کہ اپوزیشن کی طرف سے الزام لگ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی بنیاد بنانا پڑے گی، الیکشن کمیشن میں جانا پڑے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا پڑے گا، یا اور بھی آپ کو طریقہ کار نکالنا پڑے گا۔ اگر عمران خان، جس طرح آپ نے بھی ماشاءاللہ سے کہا کہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ حکومت نااہل ثابت ہو چکی وزیر اعظم ہے، خود کہہ چکے ہیں حکومت کا یہ ماننا نہیں ہے۔ نااہلی ہوئی دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا آرگومنٹ یہ ہے، جو ہمارے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، فرض کریں آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اچھا خاصا بوم ہے، ٹیکسٹائل جو فیصل آباد سے ہمیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی کافی وہاں پہ مثبت خبریں ہیں۔ بے شک آپ اس پہ اعتراضات کر سکتی ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، پی آئی اے اور اسٹیل مل کو وہ پرائیویٹائز یا وہاں پہ ریسٹرکشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے، دباؤ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے آگے جانا ہے۔ اگر دیکھیں ہر پروگرام کے اندر یہ جو بات کی جاتی ہے نا، مہنگائی، انفلیشن، 2 سال 4 مہینے موجودہ حکومت کو ہیں۔ اگر سلمان غنی صاحب کے پاس کو موقع ملے تو پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، ان کے پہلے اتنے ہی عرصے کے دوران آپ وہ ریکارڈ نکال سکتے ہیں کہ انفلیشن کتنا ہوا، ڈی ویلیویشن کتنی ہوئی، مہنگائی کتنی ہوئی، باقی سارے معاملات ہیں، لیکن وہ ایک بحث ڈیفرنٹ پیرائے میں نکل جاتی ہے۔ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ موجودہ ملک کے اندر سب سے بڑا ایشو کیا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو یہ چیزوں یہ استعفوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی آپ کے ملک کی تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس ملک کی سیاست کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ان کے پاس ان کا اپنا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، ہم نے اس ملک کے سسٹم کا حصہ نہیں بننا، ہم نے استعفے دے کے رہنا ہے، ہم نے بس اب سسٹم کو بس دھکیلنا ہے۔ تو عمران خان کو یہ سوال کیا جاتا ہے صحافیوں کی طرف سے جب بھی انٹرویو کے دوران کہ جی وہ تو کہتے ہیں ہم نے استعفیٰ دینا ہے، تو وہ آگے سے کیا کہے؟ نہیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کے پروگرام کے توسط سے میری گزارش ہے، مودبانہ گزارش ہے کہ پلیز نواز صاحب اپنی پارٹی کو سمجھائیں وہ استعفے نہ دیں، زرداری صاحب آپ بھی پیپلز پارٹی کو کہیں وہ نہ استعفے دیں۔ استعفوں کا ایک ہی حل ہے، اگر استعفے دے کے اپنے ملک کے اندر کوئی کیفیت سیاسی طور پر عدم استحکام پھیلانا ہے، وہ ایک ہی ہے عائشہ، وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر اپنی اسمبلی جو ہے صوبائی اسمبلی تحلیل کر دیں، آج کے آج پی ڈی ایم زرداری صاحب کو راضی کر لے، سندھ کے اندر گورنر راج لگ جائے گا۔ جب آپ کا سٹیک سسٹم کا نہیں رہے گا تو پھر پیپلز پارٹی باقی بھی سارے لوگ آ کے سڑکوں پہ آ جائیں کہ جی ہمیں نئے الیکشن چاہیے۔ ہمیں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ 5 حلقے ہیں خالی، اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے کہ نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 3 وہاں پہ صوبائی اسمبلی سندھ کے ہیں، وہاں پہ تو اب کمپین شروع ہو گئی ہے اور پیپلز پارٹی باقی سارے لوگ اس کے اندر اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ لہٰذا مقصد یہ ساری بحث و مباحثے کا یہ ہے کہ ہمارے جو سیاست کے اندر اس وقت حکومت کے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم بات تو وہ کریں جو سمجھ آئے، ان کے لوگوں کو بھی سمجھ آئے، ان کو ووٹرز کو، میڈیا کو بھی سمجھ آئے کہ عمران خان کو نکالنا ہے تو وجہ یا کون سا طریقہ کار ہے وہ ہمیں سمجھا دیں یا کسی اور کو سمجھا دیں۔ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی فی الحال، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اسی تنہا پہ کام کرے گی۔ آپ بھی بار بار بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کتنے پانی میں، اور ظاہر ہے ان کے نعروں سے بھی ظاہر ہو گیا۔ اور چھوڑ دیں، لاہور شہر کو لے دیں، جی جتنے آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں بندے آپ سے اکٹھے ہوتے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اب تو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ یار 1 ہفتہ آپ دھرنا دے دیں، ہاں میں سوچوں گا۔ اس پہ تو انہیں مولانا صاحب کو فوری طور پہ پی ڈی ایم کی میٹنگ بلانی چاہیے، لاہور کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بلا کے کہنا چاہیے یہاں یہ بندے تو سی لے آؤ۔ کیا یہ خواہ مخواہ آپ وہ کر رہے ہیں؟ مریم صاحبہ کو پھر نکلنا چاہیے ایک دفعہ، پھر وہ موبلائز کر کے گئیں، کتنا بڑا جلسہ تھا۔ اب جو بات ہے، اب لاہور جلسے کی بات کریں تو شرم آ جاتی ہے، شرما جاتے ہیں پھر، اور بات پھر پتہ نہیں کہیں اور چلی جاتی ہے، جنگ عظیم دوم پہ چلی جاتی ہے، وہ ہے مہنگائی ہے، اور کل پرسوں تو یہ جلسہ ہوا ہے، وہ تو وہاں سے آپ سے ہوئی نہیں۔ لیکن ایک میں چیز کہوں گا، جو سلمان صاحب نے کہا رشوت کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، تھانہ کلچر یہ ہو گیا ہے، بد امنی، یہ پتہ نہیں کون سے گیلپ پول دیکھ کے وہ کر رہے ہیں۔ آپ سارے جو ہیں یا شہری بابو ہیں یا شہری آپ میڈم ہیں، یہاں پہ آپ رہتی ہیں، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، دیہات میں رہتا ہوں، چکوال میں اہم ضلع ہے،
کوئی رشوت کے ریٹ نہیں بڑھے ماشاءاللہ سابقہ جو ہیں جو جیسے جو معمول ہمارا ایک زندگی کا ایسے ہے ضلعی انتظامیہ میں جب ایم این اے تھا ہم اپنی چودراہٹ قائم ہماری وہ جو ایم این ایز تھے نون والے ہماری چودراہٹ میری قائم میری مرضی کے بغیر کوئی چیز نہ ہو کس کی مجال ہے کہ یہ ہے فلانا افسر ہے تو اس کو ٹرانسفر کرو نہ کوئی ایسے ٹرانسفر وغیرہ ہوتے ہیں ضلعی نوجوان ایک ڈی سی او ہے نوجوان ڈی پی او ہے اپنا وہ کام کرتے ہیں ایم این ایز جو ہیں وہ اور ایم پی ایز اپنا وہ کام کر رہے ہیں کوئی ان میں وہ کلیش نہیں ہے میں پی ٹی آئی کا حمایتی نہیں ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں صرف یہ بتا دیں کہ چکوال کے اندر تھانے میں بغیر پیسے کے کسی آدمی کی داد رسی ہوتی ہے سر وہ میں کہہ رہا ہوں لاہور میں ہوتی ہے پہلے ہوتی ہے جب نواز شریف تھے یا شہباز شریف تھے تو بغیر پیسے کے ہوتا تھا اس میں بھی تو ایسا ہی تھا بغیر پیسے کوئی ہوتا تھا مطلب آپ کوئی موازنہ کریں نا آپ یہ ہے میں کہہ رہا ہوں جو ایم این ایز تھے میں اپنا کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوتی تھی میری چودراہٹ ہے میری مرضی کے بغیر کیسے میرے حلقے میں یہ چیز ہو سکتی ہے آج پی ٹی آئی کا ایم این اے اور ایم پی ایسے نہیں کرتا نہ وہ کر سکتا ہے اچھا اس کا ریزن وہ اپنا وہ کام کر رہے ہیں وہ روز بزدار صاحب کے پاس نہیں آتے اور ڈی سی نو ہٹا دیو اور فلانے نو ہٹا دیو میں جب ایم اے تھا میں جو اب کئی دفعہ شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی ضرورت سے زیادہ ٹرانسفر کروا دی اور شہباز شریف جو ہیں وہ مانتے بھی تھے وہ اچھی بات نہیں تھی آج جو ہے میں نے بھی کچھ گاؤں وغیرہ میں دیہات میں گیس وغیرہ دی اس کا میں شکر گزار ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے انہوں نے وہ کیا آج چکوال میں گیس زیادہ لگ رہی ہے آپ کہتے ہیں ترقی کوئی نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہی فلانا نہیں ہو رہی میں تو حیران ہوں تو اتنے وہ دیہات میں وہاں پہ جا چکی ہے تو یہ بات ہے کوئی موازنہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ایسے ہو گیا کوئی انارکی پاکستان میں کوئی نہیں ہے پنجاب میں کوئی انارکی نہیں دیکھیں بات یہ کہ میں اگر انہوں نے کہا کہ وقفے کے بعد جو سلمان غنی صاحب سے ایک سوال آپ نے پوچھنا ہے نا وہ اسلام آباد لاہور کے کتنے درجن تھانے ہیں کسی ایک تھانے کی مثال دے دے کہ وہاں پہ رشوت ستانی چل رہی ہے 5 منٹ میں دیکھیے گا آپ کو وہاں پہ خاور صاحب آپ کے ناظرین سن رہے ہیں یہ بات ہمارے ناظرین سن رہے ہیں یہ بات ہے کہ کوئی حمایت کی حد ہوتی ہے حمایت کی کوئی حد ہوتی ہے ویلکم بیک ٹو دا شو سلمان صاحب کلی طور پر حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے پی آئی اے اور اسٹیل مل میں ریفارمز کی جو بات کی جا رہی ہے اپنی جگہ کا ایاز صاحب نے کی اور خاور نے آج کی اور اس کے علاوہ بھی بات ہو رہی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز تھوڑی بہتر بھی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کل جب یہاں پر پروگرام شو آف ہینڈ کی بات تھی میں نے پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا کس وجہ سے کیا تھا اس لیے کہ ہارس ٹریڈنگ اور ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اسی دوران ہمارے بیورو چیف کوئٹہ عرفان سعید صاحب نے کہا کہ یہ اس لیے بھی نہیں ہونا چونکہ بلوچستان سے من پسند جو ہے وہاں سے سینیٹر لانے پڑتے ہیں بات یہ کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے حکومت کی طرف نہیں دیکھتے نہ ہمیں حکومت کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دینا ہے میڈیا کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے ہم نے لوگوں کی حالت زار دیکھنی ہے اگر کوئی بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی تھانہ کلچر میں تبدیلی آ گئی ہے تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بنیادی مسئلہ تھا گورننس کا دیکھیں آپ جب میں مہنگائی ہاں یہ بات میں کلیئر کر دوں خاور صاحب کو بھی اور ریاض صاحب کو بھی یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ پاکستان کے 95% لوگوں کا مسئلہ ہے اور میں یہاں پر ہمیشہ بات کروں گا اور ضرور کروں گا میں نے یہاں پر چینی کے بحران پہ کہا تھا کہ چینی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو چینی امپورٹ کی ہے پاکستانی چینی تو غائب ہو گئی آپ کے کمیشن نے کہا کہ 60 روپے میں چینی فروخت ہونی چاہیے تو وہ 60 روپے میں کہاں گئی وہ چینی اب وہ جو دیسی چینی آپ نے منگوائی ہے وہ ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے آپ زبردستی لوگوں کو کہہ رہے ہیں خریدیں میں نے وہی بات کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دل سے بات کروں گا مریم نے بھی ٹویٹ کیا ہے کوئی اسی طرح جی میں آپ کو اس لیے کیا ہے انہوں نے کہ بات یہ کہ لوگوں کی بات آپ نے اس ملک کے اندر ایشو بنایا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت تھی کہاں گیا وہ 400 ارب روپیہ جو لوٹ کے پاکستان کا مافیا لے گیا ہے وہ کہاں گیا وہ جو چینی اور آٹے کا بحران تھا آج پرائم منسٹر صاحب نے ان کے گرد قانون کا شکنجہ کیوں نہیں کسا آج وہ لوگ دندراتے پھر رہے ہیں پیٹرولیم پہ 25 روپے کا اضافہ ہوا آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں بولے بات یہ کہ میڈیا کا یہی کام ہے کہ مجھے قتل نہ گورنمنٹ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے نہ اپوزیشن کو خوش کرنے کی ضرورت ہے بات ہے کہ 30 سال ہم نے کوئی چاخ نہیں ماری کہ آپ لوگ ماضی کی حکومتوں کو چور و ڈاکوں کی حکومت کہتے تھے کیا آج مافیا گورنمنٹ میں بیٹھے یا نہیں اور آپ خود یہ بات کرتے رہیں
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ درست کام کرے گی تو میرے ماننے یا ماننے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, لوگ اسے اپریشیٹ کریں گے. کیا پاکستان کے پرائم منسٹر نے لوگوں سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں سیاسی کلچر میں تبدیلی لے کے آؤں گا؟ کہاں گئے وہ نوجوان جو اتنی تبدیلی کے لیے مرے جا رہے تھے, وہ جو جا کے 126 دن کا دھرنا دیا تھا؟ آج پاکستان کے اندر آپ نے موقع پرست اور ابن الوقت وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی کیبنٹ 70% جنرل مشرف کی کیبنٹ ہے یا نہیں؟ کہاں گئے وہ تبدیلی کے لوگ؟ وہ بیچارے آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کہ بات یہ کہ لوگوں کو بہت زیادہ توقعات تھی. پاکستان کی نوجوان نسل جو لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں لے کے باہر آتے تھے کہ ہمیں روزگار کے موقع ملیں گے, اور روزگار کے موقع بھیک مانگنے سے نہیں ملتے, صنعتی عمل تیز ہوتا ہے. آج نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری لانے کے لیے تیار ہے اور نہ پاکستان کے اندر سے, اس لیے کہ رشوت انتہا پہ ہے. کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا, اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. آپ کس گورننس کی بات کرتے ہیں؟ اور بات یہ کہ جہاں تک آپ نے کہا انصاف کیا پاکستان میں نہیں بکتا؟ کیا یہاں پر یہ سارا سسٹم کوئی آدمی کو جا کے انصاف کسی جگہ پہ تھانے میں ملتا ہے, کچہری میں ملتا ہے, کہ چکوال میں ملتا ہوگا یا سیالکوٹ میں ملتا ہوگا, باقی پنجاب میں کہیں نہیں ملتا؟ پروفیسر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں سارے پوائنٹس جو سلمان صاحب نے اٹھائے, ویسے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ ساری بات ہونی چاہیے, ان سے اچھا کہ سلمان صاحب نے دیکھیں میں تو یہ باتیں ہر حکومت کے دور میں سنتا آیا ہوں, یہ ریکارڈ موجود ہے سارا کا سارا. اس لیے کہ اپوزیشن نے ہمیشہ حکومت میں یہی باتیں کہیں, حکومت کو اور حکومت نے اسی طرح کا جواب دیا. صرف فرق ایک پڑا ہے, اوور ٹائم ٹھیک کہتے ہیں, الزام اسی طرح لگتے ہیں اور اسی طرح جواب آتے ہیں. فرق صرف زبان کا ہے. اس وقت جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ نہایت ایکسٹریمسٹ ہے. اس میں جو پارلیمنٹری ایٹیکیٹس ہیں اس کو بالکل خیال نہیں رکھا جاتا, ایکسٹریمسٹ زبان استعمال کی جاتی ہے. ماضی میں یہ تھا کہ تھوڑا بہت لحاظ تھا, تھوڑا بہت احترام تھا, لیکن آج تو وزاداری کا تو لفظ ہی ختم ہو گیا ہے نا. اور اس کا نقصان جو ہو رہا ہے, سیاستدان وزاداری کو ختم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر بھی اس کا نیگیٹو اثر ہے. کیونکہ بہت سے لوگ, نوجوان خاص کر, جس طرح قائدین تقریریں کرتے ہیں یا ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, اسی انداز میں وہ اپنی زندگی میں بھی وہ اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے پاکستان میں ایک احترام کا کلچر تباہ ہو رہا ہے اور جمہوری کلچر کو نقصان جو پہنچ رہا ہے. جہاں تک رشوت ستانی کا تعلق ہے, دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے, کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. یہ جو ہے ایک ایسا پروسیس ہے جو سوشل ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہے, اور وہ اسی وقت ہوگا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جب حکومت اور اپوزیشن مل کے کام کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا کام صرف حکومت نے کرنا ہے تو حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں, انصاف نہیں آئے گا پاکستان میں, سوشل جسٹس نہیں ہوگا, غریبوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اگر حکومت اور اپوزیشن اپنے اقتدار کی جنگ میں ہے. اس وقت جو جنگ ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہے, اس وقت جنگ ہے اقتدار کی جنگ, اس وقت ہے اقتدار ہوس. اس وقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو نکال کے ہم نے آنا ہے. اچھا کیا کریں گے آپ آ کے, کوئی اس کا حل کوئی تجویز کر دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے ایک دائرے میں گھوم رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ آپ تبدیل بھی کر دیں, عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ عوام کے مسائل حل اسی وقت ہوتے ہیں جب ایک منیمم کنسنسس سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کچھ باتوں پہ ایگری کرتی ہے. آج گورنمنٹ کوئی بھی قدم لے, سٹیل مل کا گورنمنٹ نے کہا تھا, اب وہ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ, آپ نے سن لیا. آج اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ ہم فلاں ادارے کو اس طرح کریں گے, اپوزیشن اس کو مخالفت کرے گی. اس لیے کہ مقصد یہ نہیں ہے عوام کی فلاح, مقصد یہ ہے کسی طرح حکومت جائے, اور حکومت چاہتی یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ کسی طرح ناکارہ, ناسودہ اور بے معنی ہو کے رہ جائے, جو کہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ چلے بھی جائیں گے تو آئندہ بھی یہی گھن چکر چلے گا خاور. لیکن ایسے عناصر جو کہ ہمیشہ صلح کی بات کرتے آئے ہیں, شہباز شریف صاحب مساک معیشت لے کر آگے آئے, ٹھکرا دیا گیا. ابھی ہم احسن اقبال صاحب کا ایک بیان پڑھ رہے تھے کہ اپوزیشن نے آرمی چیف سے حکومت گرانے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. احسن اقبال صاحب کے بیانات اپنی قیادت کے بیانات کے برعکس اکثر ہوتے ہیں, اس کے کیا وجوہات ہیں اور ایسے لوگوں کو کیا آگے آنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو متعلقہ پارٹیز کو سوچنا ہے نا کہ کس کو آگے آنا چاہیے کس کو نہیں. دو کلیریفیکیشنز بالکل. یہ سلمان غنی صاحب کو کون یہ کہتا ہے کہ ان کو نہیں لوگ سنتے یا ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ماشاءاللہ ہی از اے نون فگر, ہی از اے سیلیبریٹی, ہی از اے مین پارٹ آف دس پروگرام. ان کی ہر جو بات وہ کہتے ہیں پروگرام میں, لوگ ان کو سنتے ہیں اور بڑا سنجیدگی سے سنتے ہیں. دوسری بات جو ہوئی کہ جی
میں اکثر یہ جذباتیت میں تو میں آ جاتا ہوں، لیکن چھوٹا ہونے کے ناطے میری بھی گزارش ہے کہ جذبات میں ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فیکٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ کہاں پہ بہتری ہو رہی ہے اور کہاں پہ پیچھے چیزیں چلے جا رہی ہیں۔ ادب کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ کسی بھی ملک کے اندر جو جمہوریت پنپتی ہے یا چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں تو وہ رول آف لا کے تحت آگے بڑھتی ہیں۔ کسی کے میٹھا بولنے سے، کسی کے چائے پلانے سے، کسی کے ساتھ کوئی جفیاں ڈالنے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی۔ امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پورا زور لگایا، کہا کہ جی الیکشن چوری ہو گئے، اسٹیٹ لیول پہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، سپریم کورٹ میں اپنا وہ کیس لے کے گئے جی الیکشن چوری ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا جی نہیں جناب، آپ کا یہ مدعا ٹھیک نہیں ہے، آپ واپس آئیں، اور ہمارے خیال میں بائیڈن الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپوزیشن کی وجہ سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ چیزیں آگے چلنی چاہیے اور سسٹم کو جس سے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی دوسری یا تیسری قوت آ جاتی ہے، وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ اپوزیشن کو بات تو کرے، کسی کو قانون کی بات کرے، کوئی آئین کی بات کرے۔ اور جو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا احسن اقبال صاحب، بھی احسن اقبال صاحب پوچھ لیں پہلے کہ مریم صاحبہ نے کیا کہا تھا کہ جی پہلے ان کو گرائیں اور پھر آپ ہمارے سے بات کریں۔ پچھلے دنوں لاہور کے اندر رائے ونڈ میں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، وہیں پہ پیچھے کھڑے تھے محترم احسن اقبال صاحب، وہاں پہ کیا بات ہوئی تھی؟ یہی بات ہوئی تھی کہ ہم اس وقت اس جو ہے پرائم منسٹر عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے، پہلے ان کو گھر بھجوایا جائے۔ گھر کس کو وہ کہہ رہے تھے گھر بھجوایا جائے؟ وہاں پہ آئی جی کے خلاف جو کیس ہوا تھا تو کس کو فون کیا تھا؟ ابھی بھی جو رابطے ہیں، ابھی بھی جو دہائیاں دی جا رہی ہیں، کدھر دی جاتی ہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت ابھی بہت ہی ارلی فیزز کے اندر ہے، جمہوری روایات کو یہاں پہ مستحکم ہونا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی اب جو جمہوری روایات کے ہمیں جو سٹینڈرڈ بیرر ہیں، ہمارے سامنے جو مثال کے طور پر ہیں، وہ محترم نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب کے بغیر اس ملک کے اندر جمہوریت پنپ نہیں سکتی یا آگے معاملہ نہیں چل سکتے، یہ غلط بات ہے۔ پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے؟ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ آجو پارلیمان میں بیٹھ کے بات کر لیں، جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، جس بھی ایشو کے اوپر بات کرنی ہے، تو جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہاں پہ کریں۔ میں تو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا جو نیشنل اسمبلی کو چھوڑیں، جہاں پہ جو اپوزیشن وہ اقلیت میں ہے، وہ سینٹ کے اندر اکثریت میں ہے، قانون لائیں، پاس کریں، جو بھی سجیشنز دینی ہے وہ دے کے آئیں۔ مسئلہ تو وہی کا ہے کہ آپ وہ عمران خان ہمیں پرائم منسٹر چاہیے نہیں ہے۔ عمران خان چونکہ ایک تیسری قوت کے طور پر آ گیا، سوچا نہیں تھا کہ یار یہ بھی کل کو آ جائے گا، حکومت میں بیٹھ جائے گا۔ اور باقی جہاں تک محترم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہیں، وہ تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی تک تو ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ تو کافی زیادہ خوش ربا ہیں۔ 25 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اگین وہ کورٹس کے اندر جانے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی وہ بالکل یہ صرف چوری چکاری کے الزامات ہیں، باقی ہر حکومت کے پاس اپنا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو استعمال کر کے اس کے اوپر اس کے بعد کس نتیجے پر پہنچے اس پر بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ سچویشن سے نکلنے کے لیے مل بیٹھنے کی اہمیت پر بار بار زور دیا جاتا ہے۔ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں سیاستدان سیکھ چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو سیکھنا چاہیے۔ ایاز صاحب آپ تو حق سچ کی بات کیجیے گا۔ بات کون کر رہا ہے؟ احسن اقبال جی۔ اور وہ تو گود جو ہے ضیاء الحق کی، ان کی سیاست وہاں سے اٹھی ہے۔ اب میں کسی کے خاندان کا تو نام اب لینا نہیں چاہتا، نہ کسی کی والدہ صاحبہ کا نام میں لینا چاہتا ہوں، پر میرا اشارہ سلمان غنی صاحب بھی یہ آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کے، جو پلے پوسے وہاں تھے۔ یا ان کو دکھ کیا ہے؟ دو دکھ ہیں۔ ایک کہ یہ عمران خان کہاں سے آ گیا، یہ سیاست ہماری تھی، ایک باری پیپلز پارٹی کی باری آتی تھی، ایک دفعہ ہماری تھی آتی، اجارہ داری ہم دو پارٹیوں کی تھی، یہ بیچ میں تیسرا آ گیا۔ دوسرا جو دکھ ہے کہ ان پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اب یہ کوئی کہے جیسے کہ چینی فلانا ڈمکانا، اب مال بنایا یا نہیں بنایا؟ جو مال بنایا ہے پاکستان میں اس کی کوئی ایگزامپل نظیر نہیں ملتی جس طریقے سے جو بنا ہے، اور اس میں سارے شامل ہیں۔ یار یہ تو میں کہوں، یہ تو بل گیٹس کا خاندان جو ہے، بل گیٹس نے پیسے بنائے نا، اس کی بیوی نے بھی نہیں بنائے۔ یہ خاندان جینیسز کا ہے، جو پڑتا ہے ہاتھ لگاتا ہے سونا۔ اچھا، وہ کوئی بڑا بھائی ہے جو چھوٹوں میں سے، کوئی پرچون کا کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے تھوک کا کام کر رہا ہے۔ اور یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا،
वाकफान हाल ने हमें बताया है और वाकफान हाल में बताते हैं, क्या कहते हैं, सारा कुछ बताते हैं वो। हमें रायवेंड रोड पे प्रॉपर्टी के कारोबार जो हैं, मरियम बैठ के किसके साथ है, वाकफान हाल हमें बताते हैं, वो सारा कुछ हमें करके फिर यहाँ पे भाषण हमें दिया जाता है जमहूरियत का, फलाने का, ढिमकाने का। साहब ने कहा सारों ने माल बनाया, मुझे वो सिर्फ शरीफ फैमिली की बात कर रहे थे, मुझे लगा सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात है ना, इशू तो डील हुआ ना। अब आगे बात करप्शन पे, कि बात ये कि 2.5 साल कोई थोड़े नहीं होते, जिन्होंने अरबों खरबों बनाए थे, आज तक उनसे आपने क्या वापस लिया है। और 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ साहब ने किया है, तो शहबाज शरीफ साहब तो इस हुकूमत के कैदी है ना, ये तो नहीं कह सकते कि इन पे बाजी की हुकूमतों ने बनाया। भाई आप लाए ना, कि बात है कि आप रेफरेंस बनाते हैं तो कोर्ट उड़ा देती है, और इसका मतलब ये आज खोखरों की दीवार करा दी है। मैं कहता हूँ जो कब्जा माफिया हैं इस मुल्क में, आयशा, मैं मुसलसल कहता रहा कि ये शुगर माफिया है, ये आटा माफिया है, ये लैंड माफिया, ये पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे मजबूत है। ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद हैं, ये इस्लामाबाद तक पार्टीज को बुलाते हैं, फिर डोमिनेट करते हैं, फिर हुकूमतें चलाते हैं, फिर राज करते हैं, फिर अरकान असेंबली कोसते रहते हैं, ये राज करते हैं। ये ट्रेल बहुत लंबी है। देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग पैसे से पॉलिटिक्स में आए, बहुत से लोगों ने पॉलिटिक्स से पैसा बनाया, और ये जो रुझान है ना, पिछले दौर में जो बेनिफिशरीज क्रिएट हुए हैं पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, पंजाब की सारी सियासत बेनिफिशरीज की बुनियाद पे है। यानी आपने कहा स्टेट है, लूटो उसको, पैसा बनाओ, मैं फैसिलिटेटर हूँ, आपका मैं काम कराऊंगा, आपसे मैं पैसे लूंगा, तो ये इसकी वजह से करप्शन हमारे यहाँ हिस्सा बन गई है। आयशा, एक ज़रा इंतज़ार, ये सारे कस बल निकल जाएंगे, अब ये दीवारें भी गिरेंगी, और देखिएगा आइंदा जो कल याद साहब ने बात की थी ना, थोड़ा 2.5 साल तो गुजर गए हैं, तो बाकी 2.5 साल रह गए, करें जल्दी करवाएं। आप बाकी एक साइड ते तुसी 40-50 साल दे के भी जेड़ा उन्होंने कह रहे हो कि वापस आ जाओ, 35 साल वाले की गल भी करो ना। एक जरा इंतजार, मामला सारे सीधे हो जाएंगे, कर लेते हैं, और ये इंतजार अभी तक ना तमाम है। प्रोग्राम के वाले से फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.